نعبدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ میں تلاوت قرآن مجید کے لیے دعوت دیتا ہوں بھائی محمد علی حسن کو، وہ آئیں اور تلاوت کریں۔ بھائی محمد علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراءون ویمنعون الماعون۔ صدقت یا رب العالمین۔ بھائی محمد علی عثمان کو، وہ آئیں اور تلاوت کلام مجید پیش کریں۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ دعوت دیتا ہوں بھائی محمد نفیس کو، وہ آئیں اور تلاوت کلام پیش کریں۔ بھائی محمد نفیس۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد آمنت باللہ۔ جو بہت ہی آسان انداز سے تلاوت پڑھ رہے تھے، اب میں تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں بھائی محمد ارباز کو، وہ آئیں اور تلاوت کلام پیش کریں۔ بھائی محمد ارباز۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے، اور عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اور عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظر میں وہ انسان چمکتا ہے۔ میں تلاوت کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد علی حیدر کو، وہ آئیں اور تلاوت کلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون والطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم لددناه اسفل سافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم۔ سے تلاوت کلام مجید پیش کر رہے تھے، اب میں نعت کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد احمد رفاقت کو، وہ آئیں۔ بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو وقت دوبارہ زیب ان کے وقت دوبارہ زیب
والو یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے گنبد خضرا کے سائے بیٹھ کے تم تو آئے ہو گنبد خضرا کے سائے بیٹھ کے تم تو آئے ہو اس سائے میں لب کے آگے سجدہ کرنا کیسا ہے اس سائے میں لب کے آگے سجدہ کرنا کیسا ہے آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے مصطفیٰ پڑھ رہے تھے۔ اب میں نعت کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد حماد کو، وہ آئیں اور نعت پڑھیں۔ بھائی محمد حماد۔ نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین نہ چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں یوں تو جنت میں سب ہیں مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے بہت ہی آسان انداز میں نعت مصطفیٰ پڑھ رہے تھے اب میں نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں بھائی محمد شاکر کو وہ آئیں اور نعت مصطفیٰ پڑھیں میں فقیر عرب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا مصطفیٰ پڑھ رہے تھے میں اب نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں بھائی محمد ماجد کو وہ آئیں آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیاں مدینے وچ رہ گیاں تو سد مینو در تے سدیا ویلے مینو شہروں کڈیا سد مینو در تے سدیا ویلے مینو شہروں کڈیا تیرے دم دیاں سونیاں یاداں آقا میرا ساتھ نہ چھڈیا مک گیا ویزاں تے جدائیاں پھر پہ گیاں آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیاں مدینے وچ رہ گیاں آب زمزم پیندے رہیاں 2 دن سکھ نال جیندے رہیاں آب زمزم پیندے رہیاں 2 دن سکھ نال جیندے رہیاں آقا تیری شان دے وچ اسی منگدے روز سدیندے رہیاں نعت پڑھیں بھائی محمد کامران کو جا
تو کجا من کجا تو کجا من کجا من تو کجا من کجا الہام ہے جامع تیرا قرآن امام ہے تیرا الہام ہے جامع تیرا قرآن امام ہے تیرا ممبر تیرا عرش بری ممبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا من تو کجا من کجا. بھائی محمد علی حسن کو وہ آئیں اور نعت پڑھیں. بھائی محمد علی حسن. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بولے عمر میرے نے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے نبی کو اٹھا ٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. عرفان کو وہ آئیں اور نعت پڑھیں. بھائی محمد عرفان. ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر محمد صلی اللہ لا الہ. صحابہ کا وہ شانہ یاد آتا ہے محمد کے صحابہ کا وہ شانہ یاد آتا ہے بدل کر بیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے نجف اس عید کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں اے عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے. میں دعوت دوں گا بھائی محمد ابو بکر کو وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بھائی محمد ابو بکر. الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جگاجی لگانے کی دنیا نہیں ہے جگاجی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. استاد محترم اور میرے ہم مکتب ہم مشن ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا عنوان موت کی یاد ہے. سامعین گرامی ذرا توجہ فرمائیے. موت ہر جاندار کے لیے کتنا خطرناک اور بھیانک لفظ ہے. موت سے ہر آدمی بھاگتا ہے. موت کی تلخ گھونٹ کو کوئی پینا نہیں چاہتا. موت کی آواز کوئی سننا نہیں چاہتا. موت ایک حقیقت ہے مگر کون ہے جو اس حقیقت سے آگے ملا سکے؟ کس میں جرت ہے جو اس لفظ کو سنے اور اس کے بدن میں جرجری تاری نہ ہو؟ موت کو کوئی بھی اپنے پاس آنا بالکل پسند نہیں کرتا لیکن اس کے باوجود موت اس کے پاس آتی ہے. کبھی دبے پاؤں آتی ہے تو کبھی اعلان کرتی ہوئی آتی ہے. موت کی تلخ گھونٹ کو موت کی تلخ جام ہر ایک کو پینا پڑتی ہے خواہ وہ پینا گوارا نہ کرے. موت کے آگے کسی کی زبردستی نہیں چل سکتی. موت کے خوفناک پنجوں سے بچنا کسی کے بس کی بات نہیں. موت ہر ایک کے پاس آنی ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت آقا ہو یا غلام عالم ہو یا جاہل پاگل ہو یا عاقل شہر کا باسی ہو یا دیہات کا رہنے والا جنگل میں رہتا ہو یا آباد مقامات پر. موت کسی کو نہیں چھوڑتی. موت کی گرہ سے کوئی بچ نہیں سکتا. موت کے آگے کوئی بھاگ نہیں سکتا. کسی کی موت بے وقت نہیں آتی. ہر آدمی اپنے وقت پر مرتا ہے. جس آدمی کا مرنے کا وقت جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے وہی آدمی اسی وقت پر مرتا ہے نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. موت سے کس کی رستگاری ہے؟
मौत से किसकी रस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। खयालात का इजहार करें भाई मोहम्मद रियाज। करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सादा कराम और मेरे हम मिशन और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरी तकरीर का अनवान भूखों को खाना खिलाना। शेख अब्दुल्ला जबाई रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा हजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे इरशाद फरमाया, मेरे नज़दीक भूखों को खाना खिलाना और कामिल हुस्न इखलाक ज़्यादा फजीलत वाले इमाल हैं। मेरे हाथ में पैसा नहीं ठहरता, अगर सुबह मेरे पास 1000 दिनार आए तो शाम तक उनमें से एक पैसा भी ना बचे कि गरीबों और मुताजों में तकसीम कर दूं और भूखे लोगों को खाना खिला दूं। हजूर गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ रोज़ाना रात को दस्तरखान बिछाया जाता था, जिस पर आप रहमतुल्लाह अलैह अपने मेहमानों के हमरा खाना तिनावल फरमाते, कमज़ोरों की मजलिस में तशरीफ़ फरमा होते, बीमारों की इयादत फरमाते, तलब इल्म दीन में आने वाली तकलीफ पर सब्र करते। हजूर गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह गुज़ु जाल की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए और सच्चाई का दामन हाथ से नहीं छूटना चाहिए और उस बात पर यकीन रखना चाहिए अल्लाह गुज़ु जाल का बंदा है, अल्लाह ताला की मलकियत में है। उसकी किसी चीज़ पर हक ज़ाहिर नहीं करना चाहिए बल्कि उसका अदब करना चाहिए। अल्लाह ताला हर किस्म की नेमतों और जन्नत अता फरमाने वाला है। उसकी जन्नत की नेमतों को कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि उसने अपने बंदों की आंखों की ठंडक के लिए बहुत कुछ बना रखा है। इसलिए हमें तमाम काम अल्लाह ताला के सुपुर्द करने चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपना फजलो नेमत तुम पर पूरा करने का अहद किया है और वो उसे ज़रूर पूरा फरमाएगा। अब मैं तकरीर के लिए दावत दूंगा भाई मोहम्मद इजाज को, वो आए और अपने ख्यालात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे उस्ताद कराम, मेरे हम साथियों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अबू रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 3 छोटी बातों की वसीयत फरमाते कि वो लोग जो मेरे माल वजात वगैरह में फ़ौक़त रखते हैं उनकी तरफ ना देखो बल्कि उनको दिखाओ जो मुझसे कम तरीर है। मुझे वसीयत फरमाते कि मक्सिनों से मोहब्बत करो और उनकी तरफ जाओ। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्सिनों से मोहब्बत करके हो गए, कहा कि इस तरह से करना। इमाम हसन कहते कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हाल में देखा कि अपने सहाबा कराम को इस हाल में देखा कि अपने घर वालों को कहते कि मक्सिनों के घर खाना भेजो और मक्सिनों के घर खाना भेजो, बाद में हम अपने घर में तकसीम करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लोगों के दिलों में अंदाज और जज़ब पैदा की। अपने मन में लक़ब दुलाने से पहले मक्सिनों के मन में लक़ब दुलाया। ख्यालात का इजहार कर रहे थे। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वो पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। करे सवार ऊँट पे अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर। मैं तकरीर के लिए दावत दूंगा भाई मोहम्मद इमरान को, वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। भाई मोहम्मद इमरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। दुनिया में नेक अमल करने वाले आखिरत के मुस्तहिक होंगे। नेमतों राहतों और हर किस्म की लाजवाब आसाइशों से भरी जन्नत ईमान वालों के लिए है। रब की कायनात की तरफ से बंदगान खुदा का ये वो एजाज है जिससे बढ़कर कोई एजाज नहीं, ये वो कराम है जिससे बढ़कर कोई इकराम नहीं। आज मेरी तकरीर का उन्वान
جنت کے راستے کو وہ آئیں اور ہمیں علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بچوں نے اپنی اپنی محنت کے مطابق یہاں پہ تلاوت کی، نعت پڑھی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مزید میں کرو، سارے نبیوں سے، سارے ولیوں سے کہتا ہے کہ مجھے راضی کرو۔ اللہ کے راستے میں آنے والی تکلیف اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نبیوں کو آزمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اللہ کے زیادہ قریب ہیں، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام حضور کا ہے، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نبیوں کو آزمایا، پھر نبیوں پر جو ایمان لانے والے تھے ان پر آزمائشیں آئیں، لیکن انہوں نے ان آزمائشوں کی وجہ سے، ان تکلیف کی وجہ سے اللہ کے راستے سے وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ فرعون کا جو دور حکومت تھا، بڑا اس نے ظلم کیا، بڑا اس نے جبر کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس نے قتل کروا دیا کہ میرے مد مقابل کوئی ایسا شخص نہ آئے۔ نجومی کو بلایا کہ یہ میرا تخت اور حکومت کتنی دیر تک باقی رہے گی؟ اس نے کہا کہ ایک بندہ آنے والا ہے نبی بن کے، وہ تیری حکومت کا خاتمہ کر دے گا۔ اس نے اس وجہ سے کہ کوئی بچہ جب بھی پیدا ہو فوراً اسے قتل کروا دے، اس ڈر سے کہ میری حکومت ختم نہ ہو جائے، لیکن اسے خبر نہیں تھی کہ اس کے اوپر بھی ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے جو اس کی حکومت کو ختم کرنے والا ہے۔ اس کی باندھی مسلمان ہو گئی، عورت ذات بیچاری اور بھی کمزور، پھر باندھی ہو تو اور بھی کمزور، غلام، نوکر چاکر کی کتنی عزت ہوتی ہے ہمیں اس معاشرے کے اندر بخوبی پتہ ہے۔ باندھی مسلمان ہو گئی، اس کی دو بیٹیاں ہیں، اور فرعون ان سے کہتا ہے کہ اگر تو اپنے اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر جو ایمان لائی ہے، اس سے اگر تو پیچھے نہیں ہٹے گی، تجھے بھی قتل کر دوں گا، تیری دونوں بیٹیوں کو بھی قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا یہ تو میری دو بیٹیاں ہیں، اگر 100 بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے اللہ کے نام پہ ذبح کر دیتی۔ اس نے کہا اچھا، یہ بڑی طاقت تیرے اندر آ گئی ہے۔ اس نے ایک بڑے کڑاہ کے اندر تیل گرم کیا، باندھی کو بھی بلایا، اس کی دونوں بچیوں کو بھی بلا لیا۔ یہ جو 10-10 گھنٹے فیکٹریوں کے اندر اوور ٹائم لگاتے ہیں، 10-10 گھنٹے کام کرتے ہیں، ان سے اگر کوئی پوچھے نا آپ کس لیے کر رہے ہیں، آپ کس لیے، تھوڑا کام کر کے بھی آپ کا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ کوئی بوڑھا باپ بیچارہ کہتا ہے میں نے اپنے بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، میں اس لیے فیکٹریوں کے اندر اوور ٹائم لگا رہا ہوں۔ اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے، اور اولاد سے آدمی کو کتنی محبت ہوتی ہے، اولاد کی وجہ سے آدمی آزمایا جاتا ہے۔ اب فرعون نے باندھی کو بھی بلا لیا، دونوں بچیوں کو بھی بلا لیا، بڑی بچی کو پکڑا، اس کی عمر تھی تقریباً 4 سے 5 سال، بڑی بچی کو پکڑا، اس کی چیخ و پکار ہے، سامنے اس کو موت نظر آ رہی ہے۔ ماں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جب اولاد کو والدین کے سامنے ذبح کیا جا رہا ہو؟ ماں کے ایک لفظ پر بولنے پر بیٹی کی جان بچ سکتی ہے کہ میں اپنے ایمان سے پھر رہی ہوں، ایک لفظ پر بیٹی کی جان بچ سکتی ہے، لیکن ماں نے کہا نہیں بیٹا صبر کرو، صبر کرو۔ فرعون نے بڑی بچی کو پکڑا، اس گرم تیل کے اندر ڈال دیا، وہ بیچاری چیخ و پکار رہی ہے۔ اس کے بعد فرعون نے چھوٹی بچی کو پکڑا جو دودھ پیتی بچی تھی۔ اب ماں کے ایک لفظ پر یہ بچی بھی بچ سکتی تھی، لیکن ماں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ فرعون نے دوسری بچی کو پکڑا، اس بیچاری کی تو ہائے بھی نہ نکلی، چھوٹی بچی تھی دودھ پیتی، اس کو گرم تیل کے اندر ڈالا گیا۔ باندھی سے کہ تیری آخری خواہش؟ اس نے کہا ہاں ایک میری خواہش ہے، میری ہڈیوں کو اور میری جو بچیاں ہیں ان کی ہڈیوں کو اکٹھا ہی دفن کرنا، جدا جدا نہ کرنا۔ اللہ کے نام پہ مرنے والے ہمیشہ زندہ رہا کرتے ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اللہ کے نام پہ ذبح ہونے والے، اللہ کے نام پہ اپنی جان دینے والے
ان کا نام ہمیشہ بلند رہا کرتا ہے۔ محمود غزنوی نے 33 سال حکومت کی اور اللہ اس کے رسول کے نام پہ اس نے حکومت کی۔ 33 سال بڑا عرصہ ہے، یہاں پر کسی کو 5 سال مل جائیں وہ کیا حشر نشر کر دیتا ہے۔ 33 سال حکومت کی، اور بعد کے اندر جب فوت ہوا 950 سال بعد غزنوی کے اندر زلزلہ آیا، محمود غزنوی کی قبر پھٹ گئی، لوگوں نے ٹھیک کرنے کے لیے قبر کو کھول دیا تو اندر محمود غزنوی ایسے پڑا ہوا تھا جیسے ابھی کوئی اسے سلا کے گیا۔ 950 سال گزر چکے ہیں۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ 950 سال گزر چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حکومت کی اللہ کے نام پہ، اللہ کے رسول کے نام پہ انہوں نے حکومت کی۔ تو ادھر دیکھیے، فرعون کی اب باندھی اللہ کے نام پہ قربان ہونے جا رہی ہے۔ فرعون کہنے لگا تیری جان بچ سکتی ہے اگر تو اپنے ایمان سے پھر جائے۔ وہ کہنے لگی مجھے تو اپنی 2 بیٹیاں پیاری تھی، ان کی جان کی میں نے پرواہ نہیں کی تو اپنی جان کی کیا پرواہ کروں گی۔ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ فرعون نے اس باندھی کو بھی تیل کے اندر ڈال دیا، اس کی ہڈیوں کو اور اس کی بیٹیوں کی ہڈیوں کو اکٹھا ہی دفن کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سال کا زمانہ گزر چکا ہے، ہمارے نبی تشریف لے کر آئے، پھر 50 سال اور گزر چکے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے معراج کروایا، اور حضور کی شان دیکھیے، باقی نبی جتنے بھی ہیں سب کو معراج ہوا زمین پر، لیکن حضور علیہ وہ عرش پر ہوا ہے، اللہ نے اپنے پاس بلایا۔ یہ حضور کی شان ہے، جو اللہ سارے نبیوں سے کہہ رہا ہے کہ مجھے راضی کرو، ولیوں سے کہہ رہا ہے مجھے راضی کرو، ساری مخلوق سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھے راضی کرو، وہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے سارے مجھے راضی کرنے کے در پہ ہیں، میں تجھے راضی کرنے کے در پہ ہوں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب میرے محبوب آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اچھا، حضور علیہ السلام آپ معراج کے لیے جا رہے ہیں، بیت المقدس سے آپ کی سواری اٹھتی ہے، براق جو حضور کے لیے بھیجا گیا تھا، حضور فرماتے تھے جہاں اس براق کی نظر پہنچتی تھی وہاں پہ اس کا قدم پہنچتا تھا، اتنا تیز رفتار براق تھا جو آپ کے لیے سواری بھیجی گئی۔ تو حضور علیہ السلام کی جب سواری بیت المقدس سے اوپر اٹھی نا تو آپ کو خوشبو آئی، تو آپ نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ خوشبو کیسی؟ جبریل نے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ فرعون کی باندھی اپنی بیٹیوں سمیت اللہ کے نام پہ ذبح کر دی گئی تھی، یہ اس وقت سے خوشبو آ رہی ہے اور قیامت تک آتی رہے گی، قیامت تک۔ ایک باندھی بیچاری، ایک کمزور، پھر اس کے بعد غلام، دیکھیے اللہ نے کتنا مقام دیا، اس وقت سے خوشبو آ رہی ہے قبر سے، قیامت تک یہ خوشبو آتی رہے گی۔ یہ ہے اللہ کے نام پہ ذبح ہونے والوں کے نام پہ اپنی جان قربان کرنے والوں کا مقام۔ تو اللہ کے راستے کے اندر اگر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے تو آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے۔ ہمیشہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو آزمایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور سے کتنا پیار کرتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، جسے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ آنکھ بنائی احسان نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، دماغ بنایا، اگر نہ بناتا ہم پاگل ہوتے، آنکھ نہ ہوتی ہم اندھے ہوتے، پاؤں نہ ہوتے تو ہم لنگڑے ہوتے، ہاتھ نہ ہوتے تو ہم محتاج ہوتے۔ اتنے احسان کیے اللہ نے اس امت پر، اس کائنات پہ، انسانوں پر، لیکن احسان کا نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اپنا محبوب بھیج کے اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب دیا ہے۔ اتنی حضور سے محبت، پھر بھی حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ طائف والوں کے حوالے کر رہا ہے، جو مار مار کے آپ کو لہو لہان کر رہے ہیں، آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ کیوں؟ یہ تکلیفیں کیوں آئیں؟ یہ آزمائشیں کیوں آئیں؟ حضور کے عہد کے اندر دانت کیوں شہید کر دیے گئے؟ حضور علیہ السلام کی بیٹیوں کو کیوں طلاقیں دی گئیں؟ کیوں؟ یہ دین اسلام کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو آزماتا ہے، پیارے بندوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور ہمیں اس آزمائش پہ پورا اترنا چاہیے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آزمائش پہ صبر مانگنا چاہیے۔ اگر آزمائش آ بھی جائے، آزمائش مانگنی نہیں چاہیے۔ ایک صحابی مانگ رہے تھے یا اللہ میں یہاں پر جو عذاب دینا ہے مجھے دے لے، قیامت کے دن اور حشر والے دن مجھے کچھ نہ کہنا۔ تو حضور علیہ السلام نے پیچھے اس کو ہاتھ مارا،
زور سے کہ اللہ سے کیا مانگ رہا ہے؟ یا رسول اللہ کیا مانگوں آپ بتا دیں. تو حضور نے فرمایا مانگ اللہ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. تو کیوں نہیں کہتا یا اللہ میری دنیا بھی بھلی کر دے, میری آخرت بھی بھلی کر دے. ہم ازمائش کے قابل نہیں ہیں, نہیں ہم ازمائش کے قابل. اگر کوئی ازمائش آ جائے تو اس پر صبر کرنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہا کریں, اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے. تو جن بچوں نے دعوت کے اندر محنت کی, نعت کے اندر محنت کی, تقریر کے اندر محنت کی, اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو قبول فرمائے اور مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بچوں یہ آپ کے لیے یہ جو باتیں ہیں میں آپ کے سامنے تقریر اس لیے کر دیتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو جائے کہ اپنی تقریر کس طرح تیار کریں, تقریر اپنی اس کے اندر محنت کس طرح کریں. ہم بھی پہلے یہاں پر جب بزم کے اندر آئے تھے ہمیں بھی تقریر کرنی نہیں آتی تھی, ہم بھی 1 منٹ بول کے چپ کر جاتے تھے کہ آگے بات کیا کرنی ہے. لیکن جب آپ تیار ہو جائیں گے, آپ کو بولنے کا ڈھنگ آ جائے گا, تو آپ 1-1 گھنٹہ 2-2 گھنٹے بولیں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا ٹائم کا, آپ کو پتہ نہیں چلے گا ٹائم کیا ہو گیا. آپ کو بولنے کے اندر وہ مزہ آئے گا, اللہ اور اس کا رسول کا ذکر کرنا آپ کو لذت دے گا. تو آپ اپنی تقریر تیار کیا کریں, نعت تیار کیا کریں, محنت کریں اس کے اندر, بس ڈٹ جائیں. اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. ایک بزرگ تھے, مجھے ان کا نام جو تھا ذہن سے نکل گیا, ان کی درس نظامی کے اندر کتاب بھی پڑھائی جاتی ہے. بڑے کن ذہن تھے, بڑے کن ذہن تھے, سبق یاد کر کے ان کو یاد نہیں ہوتا تھا. تو ایک مرتبہ نا خواب کے اندر محنت بہت کرتے تھے, محنت کی بات آپ کو کر رہا ہوں, آخری بات ہے, محنت بہت کرتے تھے. عصر کے بعد بھی پڑھتے رہتے, مغرب کے بعد بھی پڑھتے رہتے, عشاء تک, رات 10-10 12-12 بج جاتے, پڑھتے رہتے, سبق یاد نہیں ہو رہا, محنت کر رہے ہیں. اس نے کہا یار آ جا میرے ساتھ چل, سیر کے لیے چلتے ہیں. وہ کہنے لگا پہلے مجھے سبق یاد ہوتا نہیں, آپ مجھے سیر کے لیے لے کو جانے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا. دوسری مرتبہ پھر وہی بندہ لینے کے لیے آیا, میرے ساتھ چل سیر کے لیے چلتے. اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا, مجھے سبق یاد نہیں ہے. تیسری مرتبہ اس نے کہا تجھے حضور بلا رہے ہیں. جب حضور کا نام لیا تو اس نے پاؤں کے اندر جوتی بھی نہیں پہنی, ننگے پاؤں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دوڑا. جب وہاں پہ پہنچا تو حضور کی مجلس لگی ہوئی ہے, صحابہ کرام تشریف فرما ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان کے اندر بیٹھے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے ہم نے بلایا تو آیا نہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے پہلے 2 مرتبہ اس نے بتایا ہی نہیں کہ حضور بلا رہے ہیں. جب آپ کا ذکر کیا کہ حضور بلا رہے ہیں تو میں فوراً دوڑ کے چلا آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ محنت بہت کرتا ہوں, سبق یاد نہیں ہوتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب اس کے منہ کے اندر ڈالا, اس کی آنکھ کھل گئی, اور صبح کو جب اٹھا وہ پہلا بندہ نہیں تھا, کوئی اور ہی تھا. مدرسے کے اندر جتنی کتابیں تھی ساری پڑھ دیں, جتنی بھی کتابیں وہاں پر درس نظامی کی تھی ساری پڑھ دیں. استاد پوچھنے لگا یہ ہمارا پہلے والا شاگرد تو نہیں ہے, یہ کوئی اور ہی ہے. پھر اس نے یہ خواب بیان کیا, اور اس نے اب اس کی جو کتابیں ہیں وہ درس نظامی کے نصاب کے اندر پڑھائی جاتی. تو محنت کریں, جب آپ محنت کریں گے تو اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, آپ کامیابیوں کی سیڑھیوں پر چڑھتے چلے جائیں گے. جب آپ اپنی منزل پر پہنچیں گے دیکھیں گے آپ کے سامنے چمن ہوگا, آپ کے سامنے گلشن ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا کام شروع کیا سب سے پہلے حضرت خدیجہ سے بات کی. حضرت خدیجہ ایمان لے کے آئی. حضور فرما رہے تھے مجھ پہ کون ایمان لے کے آئے گا, میرے کلمے کو کون تسلیم کرے گا, میری اس بات کو کون سنے گا. تو حضرت خدیجہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ ابتدا تو کیجئے, میں اسلام لانے کے لیے تیار ہوں. حضرت خدیجہ ایمان لے کے آئیں. پھر ایک وقت تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام سامنے تھے, اور آپ دیکھ رہے تھے آنکھوں کے ساتھ یہ ابو بکر کھڑا ہوا ہے, یہ عمر کھڑا ہوا ہے, یہ عثمان ہے, یہ علی ہے, یہ حضرت ابو قتادہ ہیں, یہ حضرت بلال ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جنہیں حضور فرما رہے تھے ابو قتادہ, ابو دردہ میرا ایک صحابی 1,000 کے برابر ہے, 1,000 کا مقابلہ میرا صحابی کر سکتا ہے. ایسے لوگ حضور کو اللہ نے عطا کیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کام کے اندر محنت کی, لوگ جڑتے چلے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے جا رہے تھے اور آپ نے پردہ سرکایا, آپ صحابہ کو دیکھ رہے تھے,
صحابہ کرام نماز فجر کے اندر آپ کو دیکھ رہے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس چمن کو دیکھ کر، اس گلشن کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے کہ میرے جانے کے بعد یہ لوگ پوری دنیا کے اندر پھیل جائیں گے اور میرے اس کام کو لے کر، میرے اس پیغام کو لے کر پوری دنیا تک پہنچیں گے۔ صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا۔ کسی کی قبر افغانستان کے اندر بنی، کسی کی قبر پاکستان کے اندر بنی، سندھ کے اندر حضرت عمر بن ابسہ کی قبر موجود ہے، افغانستان کے اندر صحابہ کی قبریں موجود ہیں، مدینہ کے اندر صحابہ کی قبریں موجود ہیں، مکہ کے اندر صحابہ کی قبریں موجود ہیں، شام کے اندر، یمن کے اندر صحابہ اکرام کی قبریں موجود ہیں۔ ان کو کیا ضرورت تھی مدینہ جیسا خوبصورت شہر چھوڑ جانے کی؟ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لے کر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو حضور نے کام ذمہ لگایا تھا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ، کہ میں نے تم تک پہنچا دیا، اب تمہارا کام ہے لوگوں تک میرا قرآن پہنچانا، میرا فرمان پہنچانا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔